السلام علیکم خواتین و حضرات، میں اور ڈاکٹر عبدالکریم شکور صاحب حاضر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آج جے ایم روڈویل جی یہ بھی ایک مستشرق ہے، اورینٹلسٹ ہے، اور اب ہم یعنی 19ویں صدی سے تھوڑا تھوڑا 20ویں صدی کی طرف چل پڑے ہیں۔ جی یہ جے ایم روڈویل جو ہے یہ 1808 میں پیدا ہوا تھا اور 1900 میں اس کا انتقال ہوا تھا۔ اس نے قرآن کا انگریزی میں ترجمہ 1861 میں کیا تھا، جس میں اس نے سورتوں کی ترتیب پر اعتراض کیا اور نزولی اعتبار سے سورتوں کی ترتیب کی۔ اس ترجمے کو اسکالرز کی کثیر تعداد نے رد کر دیا تھا۔ بہرحال 100 سال بعد بننے والی فلم لارنس آف عربیہ کے ایک منظر میں لارنس اور فیصل کو سورۃ الضحیٰ پڑھتے ہوئے انگریزی ترجمہ دکھایا گیا، اور یہ ترجمہ روڈویل کا ہی کیا ہوا ہے۔ اپنے ترجمے کے تعارف میں روڈویل نے جو کچھ ہرزہ سرائی کی ہے اسے بطور اشتہار پیش کرنے کی ہمت نہیں، مجھے دل کانپ اٹھتا ہے، لیکن نقل کفر نہ باشد کے موجب جب چند حوالے دینے کی ضرورت ہو تو کوئی مذائقہ نہیں۔ روڈویل نے لکھا ہے کہ قرآن کے مضامین دوسرے مذاہب سے لیے گئے ہیں، اور جتنے بھی مضامین ہیں وہ دوسرے مذاہب سے لے کر قرآن کو ترتیب دیا گیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانی سے ہی خود فریبی اور مرگی کے عارضے میں مبتلا تھے، نعوذ باللہ۔ وہ افسردہ، تباہ اور فریب خیال قسم کے انسان تھے، یہ اس نے لکھا ہے۔ اب روڈویل نے مزید یہ لکھا ہے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ابتدا اسلام سے نہیں کسی اور مذہب سے ہوئی ہے، اور اسے سب سے پہلے قریش کے لوگوں کو طائف کے ایک شاعر امیہ نے سکھایا تھا، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں تھوڑا سا بڑا تھا اور ان کے زمانے میں موجود تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا لیا اور ہر سورت کے شروع میں استعمال کیا۔ اچھا، روڈویل نے جا بجا یہ بتانے کی ناکام کوشش کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کو لکھا ہے اور دوسرے مذاہب کی کتابوں سے مواد لے کر مکمل کیا ہے، مگر یہی بات جے ایم روڈویل خود اپنی ہی بات کی تردید بھی کر دیتا ہے۔ اب وہ ایک جگہ لکھتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی دوسرے مذہب کی کتابوں تک تھی۔ اب یہ یعنی پہلے اس نے اتنا سارا لکھ دیتا ہے اور آخر میں یہ لائن، یعنی اپنی بات کو اس نے خود ہی رد کر دیا۔ اب ایک نام آتا ہے بوزورتھ اسمتھ، اسی دور میں 1908 میں پیدا ہوا تھا۔ یہ 1808 کی پیدائش تھی، 1900 میں جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے 8 سال کے 1839 میں یعنی پیدا ہوا تھا، اور 1908 میں یعنی روڈویل کے 8 سال کے بعد اس کا انتقال ہوا تھا۔ تو یہ روڈویل کے زمانے میں اس کا مطلب ہے موجود تھا۔ اب بازورتھ نے لکھا ہے 1874 میں بازورتھ نے رائل انسٹیٹیوٹ آف گریٹ برٹن میں ایک لیکچرز کا سلسلہ شروع کیا۔ لندن میں ایک انسٹیٹیوٹ تھا، رائل انسٹیٹیوٹ آف گریٹ برٹن، اور اس میں انہوں نے یہ کوشش کی کہ مغرب میں جو غلط فہمیاں اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیدا ہو گئی ہیں انہیں رد کیا جائے۔ اچھا، اب بازورتھ اسمتھ نے کہا کہ کسی بھی مذہبی رہنما اور مذہب کی حقیقت کا اندازہ اس کے نام لیواؤں اور پیروکاروں کے اعمال سے لگایا جاتا ہے۔ کتنی صحیح بات اس نے کی۔ یعنی آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو آج کے مسلمانوں کے اعمال کو دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا اسلام۔ اب اعمال اچھے ہوں گے تو اسلام کا اچھا چہرہ نظر آئے گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 637 میں سن 637 میں خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یروشلم پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ یروشلم میں کسی گھر یا مکان کو نقصان نہیں پہنچا۔ میدان کارزار کے سوا یروشلم کے اندر خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہایا گیا۔ 1099 میں عیسائیوں نے یروشلم پر جب قبضہ کیا اور مسلمانوں کے گھروں اور املاک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، 3 روز تک مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بازورتھ اسمتھ کہہ رہا ہے رائل انسٹیٹیوٹ آف گریٹ برٹن میں لیکچر کے دوران۔ 70,000 مسلمان بچے، عورتیں، بوڑھے، مرد قتل کیے گئے۔ ان میں سے 10,000 وہ تھے جنہیں
مسجد عمر میں ہلاک کیا گیا۔ جب مسلمانوں نے یروشلم فتح کیا تو وہ یہ ثابت کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے فضل و رحمت بن کر آئے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تعداد ازدواج کے حوالے سے باسورت نے کیا لکھا ہے؟ دوسرے مقاصد کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر شادیوں کے مقاصد بے سہارا افراد پر ترس کھانا تھا۔ تقریباً سبھی بیوائیں تھیں جو نہ خوبصورت تھی نہ دولت مند۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے وقت رحلت تک خود 50 برس کے تھے وہ۔ ظاہر ہے زینب کی کہانی میں رنگ آمیزی کی گئی، اور زینب پیغمبر کی پھوپھی کی بیٹی تھیں، اور بجائے آزاد غلام سے ان کی شادی کر دینے کے خود ان کے ساتھ شادی میں رکاوٹ کوئی نہ تھی۔ مستشرقین کے گروہ میں یہ ایک اہم تبدیلی تھی 19ویں صدی میں، 20ویں صدی کے شروع میں، کہ اب مستشرقین میں وہ لوگ آنے لگے تھے جو اسلام کا حقیقی چہرہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس میں باسورت اسمتھ کا نام سر فہرست ہے۔ اب باسورت اسمتھ نے جب مغرب کے سامنے کردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کی بات کی، ان کے اوصاف بیان کیے، تو باسورت کے معترضین نے شدید اعتراضات شروع کر دیے۔ جب اعتراضات شدید ہو گئے تو بالآخر باسورت اسمتھ کو اپنی کتاب کے دوسرے ایڈیشن کے پیش لفظ میں یہ لکھنا پڑا کہ بہت سے دوسرے مصنفین نے مجھے لگتا ہے کہ اسلام کا قریب صرف یعنی اسلام کا جو مطالعہ کیا ہے وہ اسے صرف کمتر ثابت کرنے اور اس کی غلط تصویر پیش کرنے کے لیے کیا ہے، حالانکہ پسندیدہ بات یہ تھی کہ کم از کم وہ فضلہ یا وہ لوگ یعنی جو مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ اس موضوع کی اہمیت اور اس کی بزرگی سے متاثر ہوتے، وہ سرد مہری اور غیر جانبداری سے ماورا ہو کر بلکہ کچھ ہمدردانہ اور دوستانہ رویہ اپناتے اور برتاؤ کرتے۔ یعنی اس نے یہ جواب دیا۔ باسورت اسمتھ 28 جون 1839 میں ڈورسیٹ، برطانیہ کا علاقہ ہے ڈورسیٹ، برطانیہ میں پیدا ہوئے۔ 1862 میں یونین کا بلا مقابلہ صدر منتخب ہونا ان کا کام تھا۔ ان کی کتاب محمد اور محمدن ازم اس کے 4 لیکچروں پر مشتمل ہے، جو کہ پہلے 1872 میں چند دوستوں کو انہوں نے سنائے، اس کے بعد 1874 میں رائل انسٹیٹیوٹ میں انہوں نے انہیں پیش کیا، اس کے بعد یہ لیکچر کتاب کی صورت میں شائع ہوئے۔ باسورت نے لکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ چرچ کے ساتھ ساتھ ریاست کا سربراہ اور بیک وقت وہ ایک عظیم پوپ تھے، لیکن وہ پوپ کی حیثیت اور شخصیت کے بغیر پوپ تھے، اور بغیر یعنی ان کی جو شخصیت تھی، ان کی نہ کوئی فوج تھی، نہ ان کا کوئی محافظ تھا، نہ کوئی پولیس تھی، نہ کوئی مقررہ آمدنی تھی۔ اگر کوئی شخص سچی یعنی سچے دل سے اور سچے دل کا مالک ہو تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ سکتا ہے کہ ان کے پاس تمام اختیارات موجود تھے، لیکن انہوں نے کبھی اپنی طاقت کی نمائش نہیں کی اور ان کی پرواہ نہیں کی۔ ان کی نجی زندگی میں سادگی اور ان کی عوامی زندگی میں بھی سادگی تھی۔ اسلام کے بارے میں باسورت کے خیالات یہ ہیں کہ اسلام میں یہاں ہر چیز مختلف ہے۔ اندھیرے، ابہام اور اسرار کے بجائے ہمیں تاریخ سے واسطہ پڑتا ہے، یعنی ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ تاریخ کا علم بھی حاصل ہوتا ہے، اور ہمارے پاس ان کی ایک ایسی کتاب ہے جو اپنی اصلاح کے لیے منفرد کتاب ہے۔ یہ کتاب اس قدر محفوظ ہے اور مستند ہے کہ کوئی بھی شخص کبھی بھی اس کے بارے میں شدید شک میں مبتلا نہیں ہوا۔ اس کے بعد 1992 میں کلنٹن بینٹ نے یہ لکھا ہے، ایک مفکر ہے، برطانوی مفکر ہے، کہ جیسے فورسز مورس اور باسورت اسمتھ برطانوی تھے اور انہوں نے اسلام کے بارے میں سنجیدہ اور ہمدردانہ رویہ اپنایا جو کہ قابل قدر ہے۔ تو یعنی باسورت کی جو ہے تعریف دوسرے لوگوں نے بھی کی ہے۔ باسورت نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسلام کے بارے میں مثبت تنقیدی رویہ اپنائیں گے، یعنی اچھائی پر نظر، برائی پر نہیں۔ وہ باتیں جو مشترک ہوں وہ ان کے خلاف نہیں ہوں گے۔ باسورت نے اپنے چہرے کو اور دنیا کو ایک آئینہ دکھایا ہے، اور جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اسلام جو ہے
وہ ایک اعلیٰ ترین مذہب ہے۔ خواتین و حضرات، سچ بولنے کے لیے آپ کو سوچنا نہیں پڑتا، پلان نہیں کرنا پڑتا، سچ سچ ہوتا ہے، اور اسلام اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر درس ایک سچ ہے اور ایک حق کا پیغام ہے۔ اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔